جو لوگ کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکاتے ہیں ان کے بارے میں شریعت میں بہت بڑی وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دل کے کانوں سے سنیں کہ جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ حدیث پاک کی کتاب مستدرک ہے، جس کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی کہ کتنی سخت وعید ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بھی بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی قیامت کے دن اس کو محبوب کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق ہی نہیں ہوگی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ایمان کے اوپر موت ہی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی وعید! اللہ اکبر! اور یہ کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی اپنی سہیلی کو ملی، اس نے کہا کہ کیا وہی کپڑے پہنے پھرتی ہو؟ تمہارا خاوند تمہیں نئے کپڑے بنوا کر ہی نہیں دیتا، کسی کام کا نہیں تمہارا خاوند اب یہ کسی کام کا نہیں ہے تمہارا خاوند۔ اب یہ سہیلی صاحبہ جو یہ الفاظ کہہ رہی ہیں کہ جس کو سن کر بیوی کے دل میں خاوند کے خلاف نفرت آئے، یہ عورت اتنے الفاظ بول کر جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ تو اب ذرا اس اصول پر غور کریں تو کئی مرتبہ بہنیں اس پر عمل کرتی ہیں، اپنی بہن کو کہتی ہیں، دیکھا تیرے خاوند نے یہ نہیں کیا، تیرے خاوند نے یہ نہیں کیا، کیا تیرا خاوند تو ایسا ہے، تو ایسی کوئی بھی بات جس نے کی، چاہے وہ سگی بہن ہو چاہے وہ سگی ماں ہو، کئی مرتبہ خود ماں اپنی بیٹی کو شوہر کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور وہ یہ نہیں کرتا تاکہ بیوی کے دل میں خاوند کے بارے میں غصہ آ جائے۔ تو ایسی ماں، ایسی بہن، ایسا بھائی، ایسی پڑوسن جو لوگ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے عورت کے دل میں شوہر کے خلاف کوئی جذبہ آ رہا ہے، یہ سارے لوگ اپنے واسطے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی وعید نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اس گناہ میں آپ اگر دیکھیں گی تو بہت سارے لوگ ملوث ہیں، شامل ہیں۔ تو ایک دستور سمجھ لیں کہ ہمیشہ بیوی سے ایسی بات کریں کہ اس کے دل میں خاوند کی محبت بڑھے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایمان پر آپ کی موت آئے، ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا اور وہ میری امت میں سے ہی نہیں، اور اس کا ایک انداز اور بھی ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں مرد، حقیقت میں وہ شیطان ہوتا ہے، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے میاں کے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہی ہے، اب یہ اس عورت کی تعریف کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس نے گویا اس عورت کے دل میں شوہر کی نفرت کو پیدا کیا۔ یہ آدمی بھی ایمان کی موت نہیں مرے گا۔ اب سوچے کہ کتنے مرد ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں، شامل ہیں، بیوی کسی اور کی اور تعریفیں کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا خاوند تجھے ایسے نہیں رکھتا، تجھے ایسے نہیں رکھنا چاہیے، تو اتنی اچھی ہے۔ تو یہ اصول سمجھ لیں
کہ جس کسی نے بھی ایسی باتیں کی جس بات سے بیوی اپنے خاوند سے دور ہوتی ہے، اس بندے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کام کرنا تو جہنم کے لیے راستہ ہموار کرنے والی بات ہے۔ آئیے ایک عبرت انگیز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک کسان تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ وہ غریب آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہیں اس عورت پر نظر پڑ گئی، پڑ گئی تو بادشاہ نے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کسی عورت کے ذریعے اس بیوی کو متوجہ کیا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو میں تمہیں محل کے اندر ملکہ بنا کر رکھوں گا، اور تم تو یہاں مٹی میں مل کر مٹی بنتی چلی جا رہی ہو۔ چنانچہ اس بوڑھی عورت نے جا کر اس طرح کی باتیں کی کہ وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ بے رخی برتنے لگی۔ کسان نے پوچھا کیا بات ہے؟ آج میں تمہارے اندر محبت کی وہ جھلک نہیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں پہلے تھی۔ تو بیوی نے کہا ہاں، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں۔ خاوند نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مجھے طلاق دے دو۔ نیک نیت خاوند تھا، اس نے سوچا کہ جب اس کو میرے ساتھ محبت ہی نہیں رہی اور طلاق مانگ رہی ہے تو اس نے اس کو ایک طلاق دے دی۔ جب عورت کو طلاق ہو گئی تو اس نے عدت گزارنے کے بعد بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں فارغ ہو چکی۔ تو بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔ جب پہلی رات بادشاہ اس عورت کے پاس ملنے کے لیے آیا اور اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت کی غیرت کو اتنا جوش آیا کہ دونوں پر فالج کا حملہ ہوا اور دونوں کے اعضاء معطل ہو گئے۔ چنانچہ دونوں زندہ لاشیں بن گئے۔ جب صبح لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں سب کے سب فالج کے اثر میں تھے، وہ بھی زندہ لاش اور یہ بھی زندہ لاش، ایک دوسرے کے کام کے ہی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دی۔ بادشاہ پر فالج اس وجہ سے ہوا کہ تم نے ایک نیک انسان کے گھر کو برباد کیا، اور عورت پر فالج اس لیے ہوا کہ تم نے نیک خاوند سے بدنیتی کے ساتھ جان چھڑا کر دنیا کی طرف قدم بڑھایا، تو تم ان دنیا کی لذتوں کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام پر ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ اب اگر ان کے درمیان کوئی تیسرا بندہ رخنہ اندازی کرنے لگے گا تو وہ آدمی اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرے گا۔ تو کوئی مرد یا کوئی عورت ایسی بات کرے کہ جس سے بیوی خاوند سے دور ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت ناپسند فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کسی بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔